بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی پیاری اور لاڈلی نماز تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور کون سے ایسے بندے ہیں کہ جن کو تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور لاڈلی اور بڑی پسندیدہ نماز ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل۔ تو فرض نمازوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین اور افضل اور فضیلت والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ اور بڑی محبوب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں ہی کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یہ جو تہجد کی نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے بڑے روشن، بڑے چمکدار اور بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہرے بڑے نورانی ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر بڑا نور ہوتا ہے، تو اس کی کیا ماجرا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو جو تہجد کی نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن فرما دیتے ہیں، ان کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں کہ جو بھی بندہ ان کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن کو منور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عبادت کرنے کی، تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ پہلی جماعت کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں زمین کے اندر پھیل جاؤ، اور میرے فلاں فلاں نیک بندے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جب رات کا پچھلا پہر ہو جائے، جب تہجد کا وقت ہو جائے تو اپنا نورانی پر مار کے ان کو اٹھا دینا، تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ ابھی دیکھیں بعض بندے سمجھتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، یہ آنکھ کھلتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں، اٹھ نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ بندہ جاگ نہیں جاتا بلکہ اس کو جگایا جاتا ہے کہ اے بندے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر، اپنے لیے بخشش طلب کر، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر، اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب تہجد کی نماز کا وقت ہو جائے تو میرے ان نیک لوگوں کو جو تہجد کے پابند ہیں، ان کو اپنا نورانی پر مار کے اٹھا دینا۔ تو یہ فرشتے اٹھا دیتے ہیں کہ اٹھ کے بندہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اور دوسری جماعت وہ ہوتی ہے کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں زمین کے اندر پھیل جاؤ، اور میرے فلاں فلاں نافرمان بندے جنہوں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، جو دن کو بھی میری عبادت نہیں کرتے، رات کو بھی میری عبادت نہیں کرتے، جو مجھے یاد بھی نہیں کرتے، جب رات کا پچھلا پہر ہو جائے تو تھپکی دے کر ان کو سلا دینا۔ ابھی دیکھیں کہ کتنے لڑکے اور لڑکیاں رات کو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، مختلف پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو ان کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے کہ علاقے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گاؤں والے، بستی والے، کتنے لوگ آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو ان کے اوپر نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، کسی کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھیں درد کرنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ جا کر سو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوتا ہے کہ جو میرے نافرمان بندے ہیں، جو ان کو رات کے پچھلے پہر میں تہجد کے وقت میں تھپکی دے کر ان کو سلا دینا، کیونکہ یہ جو تہجد کا وقت ہے میرے ان نیک لوگوں کے لیے ہے، میرے ان بندوں کے لیے ہے جو رات کو اٹھ کر میری عبادت کرتے ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ تہجد کے وقت میں میرے نیک لوگ بھی اٹھ کے مجھ سے دعا مانگ رہے ہوں، اور یہ غفلت والے، یہ جو میرے نافرمان بندے ہیں، یہ بھی جاگ رہے ہوں۔ آپ ان کو تھپکی دے کے سلا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تہجد کی نماز کی توفیق نہیں دیتے، بلکہ ان کو سلا دیتے ہیں کہ تم سوتے رہو۔ اور تیسری وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں
जाओ ज़मीन के अंदर फैल जाओ और मेरे वो नेक बंदे जो दिन रात मेरी इबादत करते रहते हैं और इबादत करते करते अगर उनकी आंख लग जाए, अगर वो सो जाएं, तो उनको उठाना नहीं बल्कि उनकी करवटें बदलते रहना और उनको पुरसकून नींद अता करना। जब वो फजर की नमाज के लिए उठें तो सुकून के साथ उठें, उनकी नींद पूरी हो, उनका दिमाग जो है वो तरो ताज़ा हो, सुकून के अंदर हो। अल्लाह ताला की तरफ से तहज्जुद की नमाज की तौफीक उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह ताला के महबूब और पसंदीदा बंदे होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया कर, तुमसे पहले ये नेक लोगों का काम था, ये नेक लोगों का तरीका था। तहज्जुद की नमाज वो सुलहा, सालिहीन और नेक बंदे पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाए। एक बुज़ुर्ग के पास एक आदमी आया और आकर कहने लगा, हज़रत मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि मुझे तहज्जुद की नमाज की तौफीक क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने दिन के जो अमाल हैं, जो दिन के अमाल हैं, उनको तुम दुरुस्त कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें रात के अमाल दुरुस्त करने की और तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा भी शुमार उन नेक लोगों के अंदर शामिल करे कि जो लोग रात को उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह हमें भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।